الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمین. تو آج ہم انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ فعل کے بارے میں جانیں گے. ہم نے کل کے درس میں جمع پر گفتگو کی اور اس کے بعد آپ کو مختصر طور پر فعل کے قریب پہنچایا کہ ہم لفظ کس کو کہتے ہیں، لفظ کی کیا تعریف ہے. اور وہ تعریف ہے کہ حروف اور حرکات کی مدد سے ہم جو کچھ بھی لکھتے اور بولتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں. اور لفظ دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم مہمل، یعنی وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، اور دوسری قسم کلمہ جس کا کوئی معنی ہو. کلمات کے ملنے سے مرکب بنتے ہیں، اور مرکب کبھی مفید ہوتے ہیں اور کبھی غیر مفید ہوتے ہیں. جب مرکب مفید ہوتا ہے تو وہ جملہ کہلاتا ہے، اور جو مرکب مفید نہیں ہوتا وہ مرکب ہی رہتا ہے، جملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ہم نے جملہ اسمیہ کو سیکھا تھا اور پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں: جملہ اسمیہ استفہامیہ اور جملہ اسمیہ خبریہ. تو جملہ اسمیہ استفہامیہ اور خبریہ ہم نے الحمدللہ دونوں کو پڑھا ہے اور اس کی تمام باتیں تقریباً سیکھی ہیں، سوائے کچھ زائد جو حروف اور کلمات ان کے ساتھ جڑتے ہیں ان کے علاوہ، جنہیں انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تھوڑا سا آگے جا کر پڑھیں گے. آج ہم فعل پر گفتگو کریں گے، اور فعل کی بھی میں نے آپ کو 3 قسمیں بتائی تھیں. کتنی قسمیں؟ 3. ان میں سے پہلی ہے ماضی، دوسری مضارع اور تیسری امر. تو ہم آج صرف فعل ماضی پر گفتگو کریں گے. فعل ماضی کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے. زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ تین زمانے ہوتے ہیں. پہلا ماضی، دوسرا حال پریزنٹ، اور تیسرا استقبال مستقبل یعنی فیوچر. ٹھیک ہے جی. زمانے 3 ہوتے ہیں، ٹینس 3 ہوتے ہیں. فعل کو اردو میں ورب کہتے ہیں اور ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ کریا. ٹھیک ہے، کریا. ہندی بڑی ہے نا فرمان جی؟ ہاں، ہندی میں کہتے ہیں کریا. تو کریا، کوئی بھی کریا 3 زمانوں میں ہوتی ہے. کام 3 زمانوں میں ہوتا ہے: یا تو وہ کام ہو چکا، یا ہو رہا ہے، یا ہوگا. اردو زبان میں ماضی کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ کلمے کے آخر میں اکثر الف آتا ہے، اور یا کے ساتھ زیادہ آتا ہے. کھایا، پیا، سویا، نہایا، گیا، اور کبھی کبھی یا کے بغیر بھی آتا ہے.
پڑھا، دکھا، سنا، صحیح ہے جی، مگر اخیر میں الف ضرور دکھائی دیتا ہے. کہاں گیا، کیا کھایا، ٹھیک ہے جی، یہ تو استفہام میں تھا، سوال کر رہے تھے اس کے اندر. جواب کے طور پر جملہ فعلیہ کے اندر میں نے پڑھا، آپ نے سنا، آپ نے سنا، ٹھیک ہے. چاند دکھا، چاند دکھا، کھانا کھایا، ٹھیک ہے. جی، تو یہ ماضی کی پہچان کراتا ہے الف، کبھی یا کے ساتھ اور کبھی بغیر یا کے بھی. ہندی میں اور اردو میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، یہی معاملہ ہندی میں بھی ہے. انگلش کو آپ اسے بدل جانتے ہیں. عربی میں اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھو ایک اسم ہے فعل، کیا ہے یہ؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کام. ٹھیک ہے، حالانکہ کام عمل کو بھی کہتے ہیں، عمل تمہارا بھی کام ہوتا ہے. تو عربی زبان میں تھوڑے تھوڑے فرق سے ان جملوں میں کیا تبدیلیاں آئیں گی وہ آپ دیکھیں. ضمیر آپ پڑھ چکے ہیں. ضمیر کو آپ نے دو طریقے سے پڑھا تھا. کتنے طریقے سے؟ ایک تو پڑھا تھا ضمیر منفصل جو حالت رفع میں آتی ہے. ایک ہوتی ہے ضمیر متصل جو حالت جر میں یا نصب میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ضمیر ہم آج پڑھیں گے جو نظر بھی نہیں آتی پھر بھی ہوتی ہے، کلمے کے اندر غائب ہوتی ہے. وہ ضمیر کی تیسری شکل ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوتی ہے مرفوع، مگر مرفوع ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مفقود بھی ہوتی، دکھائی بھی نہیں دیتی. کہاں ہے؟ صرف فعل دکھائی دیتا ہے اور فعل کے ساتھ ہی وہ ملی ہوئی ہوتی ہے ضمیر. تو اس کی پہچان ہم کیسے کرتے ہیں اس کو ہم سیکھیں گے ضمیر کے انداز میں، کیونکہ مسئلہ ضمیر کا ہی ہے. ٹھیک ہے، ضمیر کے آپ نے کتنے صیغے پڑھے تھے؟ 14 پھر یاد دلاتا ہوں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. ٹھیک یاد آیا؟ 14 صیغہ میں. حالانکہ اس میں 2 مکرر پڑھے جاتے ہیں، ڈبل پڑھے جاتے ہیں. ہما مذکر مؤنث دونوں میں کے ساتھ ہے، انتما مذکر مؤنث دونوں میں کے ساتھ ہے. جی، ایسے ہی ضمیر متصل میں بھی ہے لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہمنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنا، لی، لنا. ٹھیک ہے، جی، تو فعل کے اندر ضمیر کو سمجھیں. دیکھیے ایک مزیدار بات ہے، جملہ اسمیہ میں استفہامیہ ہو یا خبریہ آپ کو دکھائی دیتے تھے 2 کلمے کم سے کم جملہ بنانے میں، مگر جملہ فعلیہ میں ایک ہی کلمے سے بھی جملہ بن جاتا ہے. ایک ہی کلمہ جملہ بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ اس کے اندر ضمیر چھپی ہوتی ہے، یعنی فاعل اسی کلمے کے اندر موجود ہوتا ہے فعل کے ساتھ. تو اصل میں ہوتے تو وہ 2 ہیں مگر دیکھنے میں ایک نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو
اب ہم اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اسی قانون کے مطابق پہلے ہم ایک وہ بنائیں گے، زمین کی جیسے آپ نے بنایا تھا 5 کالم، بن گئے جی 5 کالم۔ واحد، مثنیٰ اور جمع، ٹھیک۔ ہلا جی سر، مارکیٹ میں گئی، مارکیٹ میں میں تو سمجھ گیا غائب، پہلے غائب ہی آتا ہے نا جی، 3rd عربی 3rd پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ غائب، غائب میں فعل، یہ سب میں فاعل کرنے کرانے کے لیے ہی بولا جاتا ہے، اس سے مراد خاص طور سے کام نہیں ہوتا، یہ کلمہ میں چابی ہے، ٹھیک ہے۔ کام کے لیے اصل کلمہ عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فعل سے ہم ساری کرداروں کو پڑھتے ہیں، تو یہ ایک قسم کی چابی ہے زبان کے اندر، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یہ تینوں مل کر کے کلمہ ہے۔ یہ اصل 3 کلمے پہلے صیغے میں آتے ہیں غائب کے، غائب مذکر، اور یہ ہمارا چل رہا ہے اور یہاں پر ہم لکھا تھا مذکر، غلط، یہ چکر میں مذکر چلا گیا، عثمان بھائی چکر میں مذکر، غائب مذکر واحد، غائب مذکر واحد کیا ہے؟ فعل۔ جب اسے ہم غائب کہہ رہے ہیں، مذکر کہہ رہے ہیں، واحد کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ فعل تو سارے صیغوں میں ایک ہی ہے، جو بھی کام کریں گے، کھانا تو کہیں کھایا، ان دونوں نے کھایا، ان سب نے کھایا، اس لڑکی نے کھایا، ان دونوں لڑکیوں نے کھایا، ان سب لڑکیوں نے کھایا، آپ نے کھایا، آپ دونوں نے کھایا، آپ سب نے کھایا، آپ ایک لڑکی نے کھایا، 2 لڑکیوں نے کھایا، سب لڑکیوں نے کھایا، میں نے کھایا، ہم نے کھایا، کام تو کھانے کا ہی رہے گا۔ تو پھر 14 صیغے کیوں بنیں گے؟ وہ ضمیر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر ضمیر فاعل ہے، تو فاعل کے پہلے صیغے میں صرف 3 آپ کو وہی اصلی حرف نظر آتے ہیں فعل کے، پہچان کیا ہوتی ہے؟ تینوں پر فتحہ، فعل، ٹھیک ہے جی۔ کوئی دقت والی بات ہے اس کے اندر؟ اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ آخر کلمے پر یا تو تنوین ہوگی، ٹھیک ہے، یا پھر ضمہ ہوگا، غیر منصرف وغیرہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، یا پھر کلمے کے پہلے ال لگا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر وہ مضاف ہوگا، مضاف الیہ ہوگا جی، مجرور ہوگا، صفت ہوگا، تو اس میں پہچانیں گے، مگر یہاں ایسی کوئی بھی چیز ہم کو نظر نہیں آتی، اور تینوں کلم حرفوں پر ہم کو ایک 3 زبر نظر آتے ہیں، فعل، تو ہم پہچان لیتے ہیں کیا ہے؟ فعل، فہم تو جی۔ اس کا مطلب ہوگا اس ایک مرد نے کیا، اس ایک مذکر نے کیا، فہم تو جی۔ یہ فعل ہے، فعل کسی کرنے سے ہوتا ہے، تو اس ایک مذکر نے یہ کام کیا، اب اسے مؤنث میں جائیں گے، مؤنث غائب، اس کے اندر
عام طور پر آپ جانتے ہیں اسم میں جو ہے وہ تائے مفتوحہ بنتی ہے، مگر فعل میں کبھی بھی مفتوحہ تا نہیں آتی، اس میں تائے مربوطہ پر تنوین ہوتی ہے اسم کی پہچان، اور اس میں سکون ہوتا ہے. کیا ہے؟ فعلت. صحیح ہے. اور یہ تا بھی مؤنث کے لیے خاص طور سے نہیں ہے، مذکر میں بھی تا آ سکتی ہے، مگر تائے ساکن سے ہم نے مؤنث غائب سمجھا ہے. تائے ساکن سے مؤنث غائب سمجھا ہے. تا تو بدلتی رہتی ہے. کیسے بدلتی ہے ہم دیکھتے ہیں. مخاطب، مخاطب، یہ آیا آپ کا مخاطب. مخاطب میں مذکر ہے، مخاطب مذکر، اس میں ہوگا فعلتا. ٹھیک ہے، تا اس میں بھی جب کہ تو مذکر، تو اس میں ہم تا مفتوحہ سے آخر میں فتح آیا تو یہاں ہم نے سکون لگا دیا. فعلتا. ٹھیک ہے، یہ مذکر میں جانا، یہاں کوئی تا نہیں، یہاں تا مؤنث غائب ساکن، تا ساکن مؤنث غائب کے لیے، تا مفتوح مذکر غائب کے لیے، مذکر مخاطب کے لیے. ٹھیک ہے، مؤنث مخاطب مؤنث فعل فهمتم؟ جی. Ya. فعلتی. اسمعتی میں یہ بسم صافی kalau sebelumnya pot terus ya sebelum kita fa'alta fa'alat 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 fa'alta fa'alti fa'alat fa'alat fa'alta fa'alti mark करो. فعلتی. آپ دیکھ رہے ہیں اس فرق کو اپنے ذہن میں رکھیں گے آپ، اور ایک بار یہ گردان یاد ہو جائے گی نا تو کوئی دقت نہیں آئے گی انشاءاللہ. فعل، فعلت، فعلتا، فعلتی. اب متکلم، متکلم یہ مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی ہوتے ہیں، پہلے بھی پڑھ چکا آپ زمین میں، تو اس کے لیے آئے گا فعل تو. دیکھیے تاکہ حرکت بدل رہی ہے اور اس کا سسٹم بدل رہا ہے. فعل، فعلت، فعلتا، فعلتی، فعلتو. اس نے کیا، اس لڑکی نے کیا، آپ لڑکے نے کیا، آپ لڑکی نے کیا، میں نے کیا. واحد طيب جی. کوئی دقت؟ مثنیٰ، مثنیٰ مذکر میں صرف ایک الف بڑھانا ہے. فعلا، الف زائد لگانا ہے مثنیٰ میں، اسم کی طرح نہیں ہے آنی لگانا پڑے. ٹھیک ہے، فعلا غائب دو ہے، ان دو نے کیا. صحیح ہے. مؤنث کے لیے فعلتا، اس میں بھی ایک الف بڑھایا ہے اور الف کی وجہ سے تاء میں فتح آ گیا. چاروں فتح پڑیں گے. فعلتا، فعلتا نہیں کہیں گے، فعلتا. فہم تم؟ فعلتا مخاطب، فعلتو
تما، فعل تما، یہ تما کا لفظ مثنیٰ کے لیے، یہاں یہ تا مثنیٰ کے لیے، یہاں یہ الف کے ساتھ لام مثنیٰ کے لیے ہے نا. ان چینج کس چیز میں آ رہی ہے؟ مؤنث کے لیے بھی یہی ہوگا، فعل تما، مخاطب میں دونوں ایک جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، دو ایک جیسے ہو گئے، پریشانی کم ہوگی. اور متکلم میں مثنیٰ ہوتا ہی نہیں، متکلم میں مثنیٰ ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، جمع ف آ واو لگائیں گے، فعلوا، فعلا الف بڑھایا تھا، جمع میں واو بڑھایا، لو. ایک الف بنا رہتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، اسے جمع مذکر غائب کی پہچان کے طور علامت. اگر الف نہ لگائے تو نہیں لگائے تو پڑھ تو ہو جائے گا، لیکن یہ اس کے ادب کے خلاف ہے، جو عربی طریقے کے خلاف ہے. جیسے انہوں نے پڑھایا لکھا جاتا ہے، لکھا جائے گا. بہت سارے پیج میں لکھے ہوتے ہیں قرآن، یہ الف آتا ہے. ٹھیک ہے، فعلت، فعلتا، فعلنا، اسے نون مؤنث کہتے ہیں. جمع میں نون مؤنث کی پہچان ہوتی ہے فعل میں. ٹھیک ہے، فعل فعل تم، میم کا الف غائب کر دیا اور میم ساکن کر دیا. فعلتم، ضمیر میں میم مذکر کی پہچان ہوتی ہے نا، وہ میم ہے. اور نون مؤنث کی پہچان ہوتی ہے، آپ نے پڑھائی، ہننا، انتنا، ہما، انتما، انتم. ٹھیک ہے، فعلتم، اس میں کیا آئے گا؟ فعل تن، فعلتم، فعلتن. اور جمع کے لیے فعلنا، جو آپ نا آپ نے پڑھا تھا، تو وہ نا تو تھا حالت جر میں، لیکن یہ حالت رفع میں فعل کے ساتھ ایسے آتا ہے. آپ واحد کے صیغوں کو پہچان سکتے ہیں بغیر تا کے، تائے ساکن، تائے مفتوح، تائے مکسور اور تائے مضموم. بغیر تا والا سکون والی تا، فتحہ والی تا، کسر والی تا، دم والی تا، یہ واحد کے صیغے. یہاں پر ایک الف زائد، یہاں تا کے ساتھ الف زائد، یہاں میم کے ساتھ الف زائد، یا دونوں کے ساتھ. یہاں فعلو، فعلنا، فعلتم، فعلتن، فعلنا. اب اس کو بھی اگر ہم گردان کی طرح یاد کریں گے، جیسے ہم نے ضمیر کی گردان یاد کی، جیسے ہم نے ضمیر کی تصریف کی گردان یاد کی، اس کو اگر ہم گردان کی طرف پڑھ لیں گے تو یہ پھر ہم بھولیں گے نہیں کبھی. تو میرے ساتھ اشارہ پڑھیں گے، اور ہاتھ کا اشارہ ہماری مدد کرتا ہے ضمیر کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے، فعلا، رائٹ ہینڈ ایک انگلی، دائیں ہاتھ سے ایک انگلی کا اشارہ جو ہم کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک آدمی کا ذکر ہم کر رہے ہیں. اور یہ ہے کیا؟ فاعل. فعل کے ساتھ کیا آئے گا؟ فاعل. پھر کوئی جب کام ہوگا تو کوئی کرنے والا بھی ہوگا، جب دونوں ہوں گے تو جملہ بن جائے گا. تو یہ ایک کلمہ ایک جملہ بن گیا، صرف 3 حرف سے بنا ہوا ایک کلمہ مکمل جملہ ہے، اس نے کیا. ٹھیک ہے، کس نے کیا یہ کام؟ اس نے کیا. ٹھیک ہے، ہم نے فعلا، اس نے کیا. فعلا
فعلوا فعلوا ان سب نے کیا. فعلت فعلت اس نے کیا. جی. فعلتا فعلتا ان دونوں نے کیا. فعلوا فعلنا فعلنا ان سب نے کیا. جی. فعلتا فعلتا آپ نے کیا. فعلتا فعلتا فعلتما فعلتما آپ دونوں نے کیا. جی. فعلتم فعلتم آپ سب نے کیا. جی. فعلتی فعلتی آپ نے کیا. فعلتما فعلتما آپ دونوں نے کیا. فعلتن فعلتن آپ سب نے کیا. فعلتو فعلتو میں نے کیا. فعلنا فعلنا ہم نے کیا. ٹھیک. تو یہ گردان آپ کو یاد کرنی ہے. فعل فعل فعلوا فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعل فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتم فعل فعلتما فعلت فعلت فعلتما فعلتم فعلتم جی. فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتی فعلتما فعلتما فعلتن فعلتن فعلت فعلنا فعلت فعلنا ایک فعلتم یہ دو مذکر مؤنث چھوڑو. ٹھیک یہ صحیح ہے. مذکر مؤنث فعلتم ایسے کر سکتے ہیں. ٹھیک فعلنا فعلت فعلنا فعلت فعلنا صحیح. فهمتم؟ فعل فعل فعلوا فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعل فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا فعلت فعلنا فعل فعل فعلوا فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتا 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 فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلنا فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا فعلت فعلنا یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. جی. اس کو پہلے یاد کیجیے. یہ اگر آپ یاد کر لیتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ جملے بنائیں گے جملہ فعل کے. جی. ٹھیک ہے. اسے لکھ لیجیے میں نے آپ انشاءاللہ. یہ فعل کی گردان آپ یاد کیجیے. جی. فعل میں آج ہم صرف اتنا ہی پڑھیں گے. اس کے علاوہ آج کچھ اور بھی ہم لوگ سیکھیں گے اور مختصر اسے بھی انشاءاللہ تعالی ہم کل دونوں کے ساتھ پڑھیں گے. اور آج ہم نے صرف فعل کی گردان سیکھی. فعل کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. ابھی اسم کی پڑھائی ختم نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسم میں آپ نے جو جملے بنانے سیکھے ہیں ان جملوں کے ساتھ ساتھ کچھ خوبصورتی کے لیے کچھ الگ سے چیزیں آتی ہیں. ان کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے ابھی تک منفی بنانا بھی نہیں سیکھا ہے صحیح معنی میں کہ جملہ جتنے بھی ہم نے جملے پڑھے وہ سب اس بات میں تھے یعنی ہاں یہ کام ہے نہیں ہے نہیں پڑھا. صحیح ہے. تو ہم اس کو منفی بنانا بھی سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بے شک یقیناً ہو سکتا ہے نا تمنا ہے آرزو ہے ساری چیزیں
ہم ان کے ساتھ جوڑنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں جنہیں ہم باری باری سے لائیں گے. تو ابھی ہم اگلے درس میں یعنی کل انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی تو ہم فعل کو تھوڑا سا پڑھیں گے. فعل کے 1-2 درس کے بعد جب ہمیں ماضی کا صیغہ استعمال کرنا آ جائے گا تو ہم پھر اسم کو پڑھیں گے اور پھر اسم کی نئی چیزیں پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے افعال کے اندر ہم داخل ہوں گے. فعل کی مختلف چیزیں پڑھتے چلے جائیں گے. تو اس طرح ہمارا جو اسم کا سبق ہے وہ بھی بھولے گا نہیں اور فعل کے اندر بھی نئی نئی چیزیں ہم پڑھتے چلے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمارے کام کو پروردگار اپنی رحمت سے آسان کر دے اور ہماری اس ترکیب کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے اور ہمیں قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اپنی محبت کے راستے پر چلا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علیہ وسلم.